السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه۔ محترم و مکرم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا اور اس مبارک امت میں پیدا ہونے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم سبوں کو آج تک زندہ رکھا اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے اور اس کے دین کی کچھ باتیں سننے اور سنانے کے لیے اپنے گھر میں ہم سب کو جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ محترم دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کا نیا سال شروع ہونے والا ہے، ہو سکا تو آج انشاءاللہ چاند دکھے گا یا پھر کل انشاءاللہ چاند دکھے گا۔ بہرحال اسلام کا ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے اور اسلام کا ایک نیا مہینہ جس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے، اس مہینے کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ جب بھی یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو یوں تو اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس مہینے کی بہت ساری برکتیں ہیں، لیکن خاص طور پر اس مہینے سے جو مسلمانوں کا تعلق ہے اور اس مہینے میں جو مسلمانوں کو رنج و غم پہنچتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہادت عطا فرمایا اور کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے اسی مہینے کی 10 تاریخ کو یعنی محرم الحرام کی 10 تاریخ کو اسلام کی خاطر، اسلام کو زندہ کرنے کے خاطر امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آج ہر مسلمان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے کا کیوں نہ ہو، ہر کوئی امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہے اور آپ کا ذکر کرتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے امام حسین کو یاد کرتا ہے۔ کوئی امام حسین کے محبت کے چرچے کرتا ہے تو کوئی امام حسین کی محبت میں اتنا حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ اپنے آپ کو تلواروں سے اور چھریوں سے زخمی کرنے لگتا ہے اور اس کو ماتم کا نام دیتا ہے، اور کوئی تو اتنا گر جاتا ہے امام حسین کی محبت سے کہ امام حسین علیہ السلام کے اوپر اعتراضات کی بارش کر دیتا ہے اور نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ امام حسین جو کربلا کو گئے تھے یہ کوئی اسلام کی خاطر نہیں تھا بلکہ وہ اپنی سلطنت کے لیے اور اپنی بادشاہت کے لیے کربلا کو تشریف لے گئے۔ ذکر تو امام حسین کا ہر کوئی کر رہا ہے، کوئی امام حسین کو اچھے طریقے سے یاد کر رہا ہے، کوئی امام حسین کے اندر اعتراضات کو پیدا کر رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے لوگوں کو دور کرنے کی کوئی کوششیں کر رہا ہے، لیکن ذکر تو ہر کوئی امام حسین کا کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، امام حسین کا ذکر تو ہر کوئی کر رہا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی فکر آج کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایک ہے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنا، ان کو یاد کرنا، اور دوسرا ہے امام حسین کا فکر، یعنی جو امام حسین کا مشن تھا، جو امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد سے اپنی شہادت کو انہوں نے انجام تک پہنچایا تھا، اس مشن کو اور اس انجام کو آج ہر مسلمان بھول چکا ہے۔ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے، اہل بیت اطہار کے فضائل کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے
جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے امام حسین علیہ السلام کے فضائل کو اور آپ کے مقام و مرتبے کو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور آپ کے شہادت کے واقعات کو بڑی تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، لیکن صرف واقعات تک آج لوگ محدود ہو گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا جو فکر تھا، جس مقصد سے امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو تشریف لے گئے، آج لوگ اس مقصد کو چھوڑ چکے ہیں، آج لوگ اس فکر کو چھوڑ چکے ہیں۔ واقعی آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جب یزید خلیفہ بنا، یعنی جب امام حسین علیہ السلام کے دور میں جب یزید خلافت کی گدی پر بیٹھا، وہ سمجھ گیا کہ اب میرے راستے میں اگر کوئی کانٹا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام ہے، کیونکہ یہ نواسۂ رسول ہے۔ واقعہ سب کو معلوم ہے، اسی لیے میں تفصیل سے آپ کے سامنے بات نہیں رکھ رہا ہوں، صرف اشارات دے رہا ہوں اور یہ بات بتا رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی فکر اور امام حسین علیہ السلام کا مقصد کیا تھا۔ جب یزید تخت پر بیٹھا تو اس نے کیا کیا؟ صبح سے پہلے مدینے کا جو حاکم تھا، مدینے کا جو گورنر تھا، اس کو اس نے خط لکھا اور خط لکھ کے بھیجا کہ تو کیا کر، صبح سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلا اور بلا کر ان کو کہہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب خلیفہ یزید بن گیا ہے، تو لہٰذا اب تو امام حسین کو بول کہ وہ یزید کی بیعت کر لے اور یزید کو اپنا خلیفہ مان لے۔ بیعت کرنے کا مطلب عام انداز میں اگر ہم کو سمجھنا ہے تو ووٹ ڈالنا، جس کو آج ہم کہتے ہیں۔ اگر کوئی بادشاہ بنتا ہے تو ہم اس کو الیکٹ کرتے ہیں ووٹ ڈالنے کے ذریعے۔ تو اس زمانے کا سسٹم تھا کہ بیعت کرنے کے ذریعے اور بیعت کر کر کسی بادشاہ کو منتخب کیا جاتا تھا اور کسی کو بادشاہ بنایا جاتا تھا۔ تو مدینے کے حاکم کو یزید نے خط لکھا اور خط لکھ کر کہا کہ تو امام حسین کے پاس جا یا امام حسین کو اپنے پاس بلا اور ان کو بول کہ یزید کو ووٹ ڈالے اور یزید کو الیکٹ کرے اور یزید کو اپنا بادشاہ مان لے، یزید کو اپنا خلیفہ مان لے۔ امام حسین علیہ السلام کو بلایا گیا، مدینے کے گورنر نے بلا کر کہا کہ امام حسین یزید کا خط آ چکا ہے۔ امام حسین سمجھ گئے کہ کیا مقصد ہے، اب یا تو یزید کے ہاتھ میں بیعت کرنا پڑے گا یا پھر یزید کے خلاف نکلنا پڑے گا۔ اب یہ دو راستوں کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ امام حسین علیہ السلام کے پاس نہیں بچا۔ واقعہ تو سب کو معلوم ہوگا۔ مدینے کے گورنر نے کہا کہ اے امام حسین آپ ایک کام کیجئے کہ اکیلے میں یزید کو ووٹ ڈال دیجئے، یزید کی بیعت کر لیجئے، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ آپ نے بیعت کیا اور وہاں یزید بھی خاموش بیٹھ جائے گا کہ امام حسین نے مجھے مان لیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں اس طرح بیعت نہیں کروں گا، چھپ کر کوئی کام نہیں کروں گا۔ اور جو یزید تھا، یزید کی بیعت نہیں کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یزید کوئی دیندار شخص نہیں تھا، یزید کوئی امانت دار شخص نہیں تھا، یزید ایک نمبر کا فاجر تھا، فاسق تھا، گنہگار تھا۔ اس کے گناہوں کو دیکھ کر، اس کی بے ایمانی کو دیکھ کر اور اس کے خلافت کے نااہل ہونے کو دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے اس کے ظلم کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیا۔ امام حسین علیہ السلام کو نہ سلطنت کی کوئی خواہش تھی، نہ امام حسین علیہ السلام کو دولت کی کوئی خواہش تھی، نہ امام حسین علیہ السلام کو بادشاہت کی کوئی خواہش تھی۔ امام حسین علیہ السلام جب یزید کے خلاف کھڑے ہوئے تو آپ کا بس ایک ہی مقصد تھا کہ یہ ظلم کی حکومت کو ختم کرنا ہے اور انصاف کی حکومت کو لوگوں کو پیش کرنا ہے، ایک اسلام کا قانون لانا ہے، ایسا قانون جس میں لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، ایک ایسا قانون لوگوں کے سامنے لایا جائے جس میں لوگوں پر ظلم نہ ہو، عورتوں پر ظلم نہ ہو، بچوں پر ظلم نہ ہو، ہر کسی کو انصاف کی نظر سے دیکھا جائے، ایک ایسا نظام لایا جائے۔ نظام مصطفی کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ آج ہمارے پاس امام حسین کا واقعہ تو موجود ہے، امام حسین کا واقعہ سب کو معلوم ہے، امام حسین کا مشن کسی کو معلوم نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جس طرح یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور یزید کے خلاف انہوں نے ظلم کا، جب ظالم سامنے آ گیا، امام حسین علیہ السلام نے اپنے کنبے کو لٹایا، اپنے خاندان کو لٹایا، اپنے گھر والوں کو لٹایا، اپنے سارے خاندان کو انہوں نے شہید کرا دیا، لیکن ظلم کے خلاف انہوں نے اپنی گردن کو نہیں جھکایا۔ امام حسین علیہ السلام اپنی شہادت کے ذریعے تمام آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں دیکھ لو
اگر تمہارے زمانے میں بھی اس طرح ہو جائے کہ ایک طرف اسلام ہو اور دوسری طرف دنیا کی حکومتیں ہوں، ایک طرف اسلام کا قانون ہو اور دوسری طرف ظلم کا قانون ہو، خبردار کبھی بھی ظلم کو ووٹ نہیں دینا، کبھی بھی ظالم کو ووٹ نہیں دینا، چاہے تمہاری گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائے، چاہے تم کو مار ہی کیوں نہ دیا جائے، تم اگر ساتھ دینا ہے تو حق کا ساتھ دینا اور اسلام کا ساتھ دینا، نظام مصطفی کو تم زندہ کرنے کی کوشش کرنا، اسلام کو زندہ کرنے کی کوشش کرنا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امام حسین علیہ السلام صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، یہ ایک سوچ کا نام ہے۔ امام حسین ایک فکر کا نام ہے، امام حسین ایک شخصیت کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام خالی ایک آدمی کا نام نہیں تھا جو کربلا میں شہادت پا گئے، جو کربلا میں شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام ایک سوچ کا نام ہے کہ امام حسین نے آتی امت کو، قیامت تک آنے والی امت کو ایک سوچ دے دیا کہ اے لوگوں دیکھ لو، امام حسین علیہ السلام کے طریقے کو دیکھو اور یزید کے طریقے کو دیکھو، جس کا طریقہ تم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرتا ہے، جس کا طریقہ تم کو خدا کی بارگاہ سے قریب کرتا ہے، جس کا طریقہ تم کو رب العالمین کی بارگاہ میں مقرب بناتا ہے، تم ایسے طریقے کو اپنا لو۔ اور جو طریقہ تم کو خدا کی بارگاہ سے دور کر دے، جو طریقہ تم کو مصطفیٰ کی بارگاہ سے دور کر دے، قسم خدا کی گردنیں کٹا دینا، لیکن کبھی اس طریقے کو نہیں اپنانا۔ اپنی جان سے زیادہ تم مصطفیٰ کے دین کی تمہارے پاس اہمیت ہو، اپنے جان سے زیادہ، اپنے کنبے خبیرے سے زیادہ تمہارے پاس اسلام کی اہمیت ہو۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی فکر ہے جو امام حسین امت کو دینا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے متعلق آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کے مرتبے، یہ تو بہت بلند و بالا ہے، ہم ہر سال سنتے رہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، واقعہ سب کو معلوم ہے، منبر پر خطبہ دے رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام چھوٹے سے لڑکے ہیں، چلنے بھی سیدھا نہیں آ رہا ہے، غالباً 2-3 سال کے بیچ کے بچے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام وہاں سے تشریف لا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قدم لڑکھڑاتے ہیں، چونکہ چھوٹے بچے ہیں، چلنے نہیں آ رہا ہے۔ امام حسین کے قدم یہاں پر لڑکھڑا رہے ہیں، وہاں پر مصطفیٰ کا دل کانپ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو منبر پر کھڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں، قرآن و حدیث کی باتیں سنا رہے ہیں، سرکار نے اس قرآن کی بات کو روک دیا، سرکار نے اپنے خطبے کو روک دیا، سرکار نے اپنے احادیث کو روک دیا۔ کس کے لیے؟ صرف اور صرف امام حسین کے لیے۔ سرکار منبر سے اترتے ہیں، امام حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ یہ واقعہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس واقعے کا پس منظر کون دیکھے، اس واقعے کا مقصد کون دیکھے؟ سرکار ہم کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو، امام حسین کی شخصیت ایسی ہے، اگر منبر سے خطبہ دینے والا اتر جائے تو اس کا خطبہ نہیں ہوتا، نماز ٹوٹ جاتی ہے، خطبہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خطبہ دینا واجب ہے نا، اگر کوئی منبر سے اتر گیا خطبہ دیتے دیتے، خطبے کو بیچ میں چھوڑ دے تو اس کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے ہیں، امام حسین کو گود میں لیتے ہیں اور پھر دوبارہ منبر پر چڑھ کر خطبے کو شروع نہیں کرتے، خطبے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جہاں پہ روکا تھا خطبے کو، وہیں سے سرکار خطبے کی ابتدا کرتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم دنیا کے خاطر منبر کو چھوڑو گے تو تمہارا خطبہ ٹوٹ جائے گا، امام حسین کے خاطر چھوڑے تو خطبہ ٹوٹے گا نہیں، تمہارا خطبہ مکمل ہوگا۔ کیونکہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ خود ایک دین ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ارے حسین ہی شاہ ہے، حسین ہی بادشاہ ہے، اور حتیٰ کہ یہ ہے کہ حسین ہی دین ہے اور حسین ہی دین کی پناہ ہے۔ صحابہ سے دیکھو آپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے صحابہ کی محبت کتنی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ اپنے دور خلافت میں خطبہ دے رہے تھے، منبر پر چڑھے ہوئے تھے، خطبہ دے رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور خطبہ سن رہے تھے، امام حسین حضرت علی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے درمیان امام حسین نے کہا کہ اے عمر، یہ جو منبر ہے یہ تمہارا نہیں ہے، یہ منبر میرے نانا کا ہے، تم منبر پہ کیسا چڑھے؟ امام حسین علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ اے عمر، یہ منبر میرے نانا کا ہے، تم یہ منبر پر کیسے چڑھے؟ اب دیکھو خلافت حق،
خلافت برحق کس کی ہوتی ہے اور خلافت خراب کس کی ہوتی ہے. ایک طرف یزید بھی تو تھا، ایک طرف امام عمر تھے، حضرت عمر تھے. حضرت عمر سے بھی حضرت حسین نے کہا کہ اے عمر، یہ ممبر میرے نانا کا ہے، تم اس ممبر پر کیسے چڑھے؟ جیسے ہی امام حسین نے یہ بات بولی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یزید کی طرح نہیں کیے، تلواروں کو بھیج کر، لوگوں کو بھیج کر امام حسین کو شہید نہیں کروائے، بلکہ ایمان والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، ایمان والے کو ان کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ممبر سے اتر جاتے ہیں اور روتے روتے امام حسین کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے شہزادے، بے شک یہ ممبر آپ کے نانا کا ہے، بے شک میں بھی آپ کے نانا کا غلام ہوں. نہ عمر کی کوئی اوقات ہے، نہ عمر کے کام کی کوئی اوقات ہے، نہ عمر کے خلافت کی کوئی اوقات ہے. اگر آپ حکم دیں گے تو ممبر پہ چڑھوں گا، اگر آپ حکم نہیں دیں گے تو میں خطبہ نہیں دوں گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پر حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہو گیا، کیونکہ حضرت علی بازو بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا کہ اے حسین، تم یہ کیا بول رہے ہو؟ خاموش بیٹھو، وہ خلیفہ ہیں، ان کو ممبر پہ چڑھنے دو، ان کو خطبہ دینے دو. جب یہ سنتے ہیں تو امام حسین تھوڑا سا ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ابا جان ہے بازو بیٹھے ہوئے. جب حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ امام حسین تھوڑا سا سہم جاتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اے حضرت علی، آپ خاموش بیٹھ جاؤ، یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا اور نواز رسول کا معاملہ ہے. جب تک نواز رسول مجھے اجازت نہیں دیں گے میں اس وقت تک ممبر پر نہیں چڑھوں گا. جب تک نواز رسول اجازت نہیں دیں گے میں یہ خلافت کی ذمہ داری کو نہیں سنبھالوں گا. ارے یہ خلافت کیا ہے، یہ بادشاہت کیا ہے؟ لاکھوں بادشاہت ہے، ان کے قدموں کے ٹھوکر پر ڈالنے کے لیے تیار ہوں. مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے امام حسین کی غلامی کی اور آپ کے نانا کے غلامی کی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان. پھر حضرت حسین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عمر، جاؤ ممبر پر چڑھو اور خطبہ دو. تو پھر حضرت عمر ممبر پر چڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی ممبر پر چڑھتے ہیں آپ کے پاؤں کانپنے لگ جاتے ہیں. ارے وہ عمر جن کی ہیبت سے روم میں بیٹھا ہوا بادشاہ کانپ رہا ہے، آج وہ عمر ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر اپنے پاؤں کو کانپ رہے ہیں. حضرت امام عمر کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیر کانپ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان لڑکھڑا رہی ہے، آپ کے زبان سے خطبے کے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں. آپ نے بہت کوشش کیا خطبہ دینے کی، آخر میں ممبر سے اتر گئے. کہنے لگے کہ اے علی، جب تک یہ امام حسین میرے سامنے رہیں گے، ان کو دیکھ کر ان کے سامنے خطبہ دینے کی مجال میرے اندر نہیں ہے. ان کے سامنے اس سیٹ پر بیٹھنے کی اوقات میری نہیں ہے جو سیٹ ان کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. دیکھو صحابہ کرام کا ایمان کیا تھا. ان کو معلوم تھا یہ بچہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہے، اس بچے کا مقام بہت بلند و بالا ہے. دکھنے میں تو بچہ دکھ رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ جنت کا سردار ہے. امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقام اور مرتبے کو صحابہ جانتے تھے. حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ اگر مجھے جنت میں جانا ہے تو امام حسین کی سین ہونا کہ میں ان کے نانا کا نوکر ہوں، ان کے نانا کا غلام ہوں. جب امام حسین سین کر دیں گے، امام حسین دستخط کر دیں گے کہ میں ان کا نوکر ہوں، ان کے گھرانے کی نوکری کی سرٹیفکیٹ لے کر اللہ مجھے جنت عطا کرے گا. یہ صحابہ کرام کا ایمان، یہ صحابہ کرام کی کیفیت. اور اس کے برخلاف یزید کا عمل دیکھو آپ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل تو یہ تھا کہ جب امام حسین نے صرف اپنی زبان سے بولا کہ آپ ممبر پر کیسا چڑھے تو آپ ممبر سے اتر گئے، رونے لگے. امام حسین سے آپ نے معافی مانگا. اور یزید کا عمل دیکھو. جب یزید بادشاہ بنا، امام حسین نے اس کی بادشاہت کا انکار کر دیا، اس کی خلافت کا انکار کر دیا، اس کی بیعت سے انکار کر دیا. تو یزید بھی کیا کرنا تھا، کیا کرنا تھا؟ اگر وہ واقعی خلافت کا حقدار ہوتا، اگر وہ واقعی اللہ کا نیک بندہ ہوتا تو فوراً امام حسین کے قدموں میں گرنا تھا اور یہ بولنا تھا کہ اے نواز رسول، یہ تخت تو آپ کا ہے، یہ تخت تو آپ کا ہے، یہ بادشاہت تو آپ کی ہے. ارے یہ آپ کے نانا کی وجہ سے امت کو ملی ہے، اس میں میرا کوئی حق نہیں، میرے باپ دادا کا کوئی حق نہیں، لہذا آپ ہی اس کے حقدار ہیں، آپ بیٹھ جائیے، میں آپ کا نوکر بن جاؤں گا. اگر نیک ہوتا تو یہ بولتا، لیکن یہ نہیں بولا. کیا بولا؟ فوج کو بھیجا اور کہنے لگا کہ جاؤ اور امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دو، امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دو، یا تو بیعت کرو بولو یا پھر شہید کر دو. جب فوج مدینہ منورہ کو آ رہی تھی، یزید کی فوج جب مدینہ منورہ کو آ رہی تھی، واقعہ سب کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مدینے کو چھوڑ دیا اور مدینے سے مکہ مکرمہ کو تشریف لے گئے. لیکن جب مکہ مکرمہ کو تشریف لے جا رہے تھے، امام حسین علیہ السلام کے وہ الفاظ بڑے قابل غور ہے. ہم پڑھتے نہیں یہ واقعات، ہم سنتے نہیں یہ واقعات. امام حسین علیہ السلام جب مدینہ منورہ سے واپس جا رہے تھے، امام حسین علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دی، سرکار کو سلام عرض کیا اور کہنے لگے کہ اے نانا جان، قسم خدا کی
یہ جو مدینے کی زمین ہے، یہ مدینے کی زمین مجھے بہت زیادہ پسند ہے، اس زمین کے اتنی زمین پوری دنیا میں، پوری کائنات بھی اگر رکھ دی جائے، میں کائنات کو لات مار دوں گا اور مدینے کی زمین کو اختیار کر لوں گا، کیونکہ اے میرے نانا یہ آپ کی زمین ہے، آپ یہاں پر رہتے تھے، آپ یہاں پر چلتے پھرتے تھے، ارے آپ کے قدموں کے یہاں پر نشان ہے، اے نانا میں اس زمین کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، اے نانا اس زمین کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے نانا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو مدینے کو چھوڑ کے میں جا رہا ہوں تو جو غم میرے دل میں ہو رہا ہے، جو تکلیف میرے دل میں ہو رہی ہے، کس بات کی تکلیف ہے؟ شہید ہو جاتے جا کے شہادت کی تکلیف نہیں ہے، تکلیف اس بات کی ہے کہ مصطفیٰ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی زمین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن میرے دل میں اتنا غم ہے، اگر یہ غم آسمانوں پر ڈال دیا جائے تو اس غم کی برداشت سے آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑوں پہ اگر اس غم کو ڈال دیا جائے تو پہاڑ چکنا چور ہو کر بکھر جائے، لیکن اس غم کو نہیں سنبھال سکتے جو غم آج امام حسین کا دل سنبھال رہا ہے۔ مدینے کو چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں، مدینے کو چھوڑ کر تشریف لے جا رہے ہیں، کیوں تشریف لے گئے آپ؟ کیوں تشریف لے گئے؟ اگر بادشاہت ہونا ہوتا، اگر آپ کو حکومت ہونا ہوتا، اگر آپ کو خلافت ہونا ہوتا تو مدینے کے لوگوں نے تو کہا تھا کہ امام حسین آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ خلیفہ ہیں، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ امام حسین کو اگر خلافت ہونا ہوتا تو مدینے سے باہر کبھی نہیں جاتے، مدینے سے باہر جا کر آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اسلام کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اسلام ایک فاسق اور فاجر کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، آج اسلام ایک ظالم کے ہاتھ میں چلا گیا ہے، آج اسلام ایک زانی کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ اب یہ اسلام کے قانون کو خراب کرے گا، اسلام کے لوگوں کو خراب کرے گا، مسلمانوں پر ظلم کرے گا، تو لہٰذا اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا تھا، اس اسلام کے خلاف جو حکمران کھڑا ہوا ہے اس بادشاہ کے خلاف آواز اٹھانا تھا، لہٰذا آپ نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس مدینے کی زمین کو چھوڑ دیا اور کربلا کی زمین کو تشریف لے گئے۔ کس نے کہا کہ امام حسین کو نہیں معلوم تھا کربلا میں شہید ہونے والے تھے، بلکہ معلوم تھا امام حسین کو، بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ کربلا میں شہید ہونے والے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں پیشن گوئی فرما دیا تھا، سرکار نے کہہ دیا تھا کہ یہ میرا نواسا، یہ میرا پیارا بیٹا حسین، یہ دین کی خاطر، یہ اسلام کی خاطر، میرے دین کو زندہ کرنے کی خاطر یہ میدان کربلا میں شہید ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں کھول کے رکھ دیا تھا، اور سرکار نے یہ بھی کہا تھا کہ بنو امیہ کے کچھ لڑکے، نوجوان لڑکے اور شریر لڑکے میرے حسین کو قتل کر دیں گے، میرے حسین کو شہادت عطا کر دیں گے۔ کیا امام حسین کو معلوم نہیں تھا کہ کربلا میں گئے تو شہید ہو جاتے؟ امام حسین کو معلوم تھا، پھر بھی آپ تشریف لے گئے، وجہ بس ایک ہی ہے کہ نانا کے دین کو زندہ کرنا ہے۔ مسلمانوں آج امام حسین کی فکر دیکھو اور پھر ہماری فکر دیکھو۔ ہماری فکر کیا ہے؟ ہماری فکر یہ ہے کہ میں اچھا رہا تو بس سے، میرے بیوی بچے اچھے رہے تو بس سے، دنیا میرے پاس بہت آ گئی تو بس سے، دنیا کے پراپرٹی جمع کر لینا ہے، دنیا کا بینک بیلنس جمع کر لینا ہے اور خوب کماتے کماتے مر جانا ہے۔ یہ آج ہماری سوچ ہے، اور امام حسین کی سوچ یہ تھی کہ اے اللہ اگر میں مر گیا تو کوئی بات نہیں، اگر میرے بیوی بچے بھی شہید ہو جائے تو کوئی بات نہیں، میرا خاندان لٹ جائے کٹ جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن مصطفیٰ کا دین سلامت رہنا چاہیے، یہ امام حسین کی فکر تھی۔ مسلمانوں آج امام حسین کے ماننے والے ہیں ہم، امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں ہم، لیکن کیا وجہ ہے کہ ان کا طریقہ کچھ اور تھا، آج ہمارا طریقہ کچھ اور ہے۔ آج ہم زبان سے یزید کو گالیاں دیتے ہیں لیکن دل سے یزید کی اطاعت کر رہے ہیں، دل سے یزید کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ جس طرح یزید کو دنیا کی خواہش تھی آج ہم کو بھی دنیا کی خواہش ہے، جس طرح یزید کو مال کی محبت تھی آج ہم کو بھی مال کی محبت ہے، جس طرح یزید کو دولت ہونا تھا، حکومت ہونا تھا، سلطنت ہونا تھا، آج ہم کو بھی ہونا، سب ہونا۔ سوچ رکھتے ہوئے پھر ہم بولتے کہ ہم امام حسین کے غلام ہیں، یاد رکھ لو یہ غلامی نہیں ہے، یہ دھوکے بازی ہے۔ ہم امام حسین کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں زبان سے اگر بول دیا کہ امام حسین سے محبت ہے بچ جاؤں گا، یاد رکھ لینا زبان سے بولنے کی چیز محبت نہیں ہے، امام حسین کے کردار کو اپنانا، امام حسین کے طریقے پر چلنا، تب کہیں جا کر محبت کہلاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ تو مجھے دولت مت دے، سرکار دعا کر رہے ہیں اے اللہ تو مجھے دولت مت دے، اور یہاں تک بولے تو بس تھا، لیکن پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ قیامت تک جو میری اولاد آنے والی ہے، اے اللہ تو میری اولاد کو بھی دولت مت دے۔
میری اولاد کو بھی دولت مت دے. یہ دولت کے فتنے نہیں ہونا, یہ دولت کی مصیبتیں نہیں ہونا, یہ حکومت نہیں ہونا, یہ پریشانیاں نہیں ہونا. ہم کو تو دین ہونا, ہم کو تو دین ہونا, ہم کو تو اسلام ہونا, ہم کو تو قرآن ہونا, ہم کو تو خدا کی قربت ہونا. مصطفیٰ کا مشن کیا تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا, اور آج ہمارا مشن کیا ہے. سرکار دعا کرتے تھے کہ میرے بچوں کو غریب بنا, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے بچوں کو اتنا دے دے کہ ابھی کسی کو اتنا مت دے. آج ہم اپنے بچوں کو لیے دولت کی دعا کرتے ہیں, حکومت کی دعا کرتے ہیں. سرکار اپنے بچوں کے لیے غریبی کی دعائیں کرتے تھے, کیونکہ سرکار کو معلوم تھا مال و دولت میں کچھ فائدہ رکھا ہوا نہیں ہے. فائدہ اگر ہے تو مصطفیٰ کے دین میں فائدہ ہے, اللہ کی قربت میں فائدہ ہے, قرآن پڑھنے میں, قرآن سیکھنے میں, اور اس راستے میں فائدہ ہے. دنیا میں کمانے سے, دنیا میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں. تو مسلمانوں بات یہ کر رہا تھا, امام حسین علیہ السلام جو کربلا کے میدان کو تشریف لے گئے, کیا مقام امام حسین علیہ السلام کا. آپ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات آئی ہے کہ سرکار جب دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تھے, دائی حلیمہ چونکہ دودھ پلاتے تھے نا سرکار کو, تو دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کے جب گھر میں تھے سرکار, تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو سرکار کے چچا ہیں, سرکار سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے. دیکھیں گے میرا بھتیجا کیسا ہے, سرکار سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے ہیں, جھولے میں ہیں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب ملنے کے لیے گئے تو اچانک آپ کی نظر آسمان پر پڑی. رات کا وقت تھا, جب آسمان کو دیکھا تو چاند ادھر ادھر حرکت کر رہا تھا, چاند ادھر ادھر حرکت کر رہا تھا. عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں گھبرا گیا, میں کہنے لگا کہ چاند کیوں حرکت کر رہا ہے, کہیں چاند گر کر ہمارے اوپر نہ گر جائے. لیکن جب میں نے جھولے میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں اے مصطفیٰ کہ آپ اپنی انگلیوں کو ہلاتے ہیں, اور جدھر جدھر آپ کی انگلی ہلتی ہے چاند ادھر ادھر پھر جاتا ہے. مصطفیٰ کا کھلونا تھا چاند. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ کہہ رہا ہوگا کہ چاند آج تجھے میں نے جو بنایا ہے, تیرے بنانے کا مقصد آج پورا ہو گیا. کیا مقصد ہے تیرا؟ دنیا کو روشنی دینا یہ تیرا مقصد نہیں ہے, مصطفیٰ کا کھلونا بننا یہ تیرا مقصد تھا. تو آیا اور اپنے انگلیوں پہ مصطفیٰ تجھے نچا رہے ہیں. ہائے چاند تیری کیا قسمت ہے, کیا قسمت ہے, مصطفیٰ کا کھلونا بنا ہوا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اپنے ہاتھوں پر نچا رہے ہیں, اپنے انگلیوں پر نچا رہے ہیں. یہ سرکار کا مقام. دنیا میں کوئی ایسا کھلونا نہیں ہوگا جیسا کھلونا سرکار کا تھا. ہے کیا کوئی کھیلتے کیا چاند سے؟ پلاسٹک کے کھلونوں سے کھیلتے چھوٹے بچے, چاند سے کون کھیلتا, ستاروں سے کون کھیلتا. سرکار چاند اور ستارے سے کھیلا کرتے تھے. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے عجیب ہے کہ سرکار چاند اور ستاروں سے کھیلتے تھے. سرکار فرماتے ہیں کہ اے لوگوں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے, چاند اور ستارے سے کھیلنا کوئی بات نہیں ہے. ارے دیکھو چاند اور ستارے جس کے اشارے پر ناچ رہے ہیں وہ مصطفیٰ آج حسین کا کھلونا بنا ہوا ہے. امام حسین جب بچپن میں روتے ہیں, سرکار آتے ہیں امام حسین کو کھانوں پر بٹھاتے ہیں, اور سرکار امام حسین سے کھیلتے ہیں. لوگوں کو بتا رہے ہیں ارے جس کے انگلیوں پر چاند اور سورج چمکتے ہیں, جس کے انگلیوں سے چاند اور ستارے حرکت میں آتے ہیں, آج وہ مصطفیٰ حسین کا کھلونا بنا ہوا ہے. حسین جب روتے ہیں تو مصطفیٰ حسین کو کھلاتے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کا مقام. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو کھانوں پر بٹھا کے جا رہے ہیں. صحابہ دیکھ کے بولے واہ حسین کیا سواری ہے تمہاری, سرکار کے کھانوں پر بیٹھے ہوئے تم کیا سواری ہے, دو عالم کا آقا آج تمہاری سواری بنا ہوا ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ اے صحابہ یہ نہ دیکھو کہ سواری کیسی ہے, یہ دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے, یہ دیکھو کہ امام حسین کتنے اچھے ہیں. بچپن سے لوگوں کو امام حسین کا مقام اور مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام روتے تھے, بچپن میں روتے تھے, تو سرکار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کہتے کہ اے فاطمہ میرے حسین کو رونے مت دے, میرے حسین کو رونے مت دے, کیونکہ جب میرا حسین روتا ہے تو میرا دل بھی کام ہو جاتا ہے. آپ دیکھو ایسے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب تشریف لے گئے, ظالموں نے ذرا رحم نہیں کیا. امام حسین بار بار بولتے رہے اپنے خطبوں میں کہ اے لوگوں میں مصطفیٰ کا نواسا ہوں, کم سے کم اتنا تو خیال کرو کہ میں مصطفیٰ کا گھرانہ ہوں, میں مصطفیٰ کے گھر والا ہوں. آج پورے روئے زمین پر مجھ سے بڑھ کر جو ہے اچھا آدمی کوئی نہیں ہے, آج مجھ سے بڑھ کر نسب والا کوئی نہیں ہے. آج میں مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دین لے کر آئے ہیں, جو تم کو جنت کے راستے بتلائے ہیں, جو تم کو خدا سے تعلق پیدا کرائے ہیں, میں ان کا نواسا ہوں. امام حسین بار بار لوگوں کو بولتے رہتے
لیکن یزید ہی تھے کہ ان کے دل پر ذرا برابر بھی احساس پیدا نہیں ہوا. کیوں پیدا نہیں ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت تھی، دنیا کی محبت تھی. بس یہ ایک ہی آج فتنہ ہے کہ آج ہمارے دل میں بھی دنیا کی محبت ہے. امام حسین کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، لیکن حقیقت میں ہم حسینی نہیں ہیں، ہم یزیدی بنے ہوئے ہیں. ہم بھی ہمارے دل میں دنیا کو بسا کے بیٹھے ہیں، دنیا کی محبت کو، دنیا کے مال کو، دنیا کی خواہش کو، دنیا کے مقام کو، دنیا کے رتبے کو آج ہم اپنے دل میں بسا کے بیٹھے، اور پھر ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. بتاؤ ہم سے بڑا منافق کون ہے؟ سب سے بڑے منافق تو ہم بنے ہوئے ہیں، اپنی زبان سے کچھ اور بول رہے ہیں، اپنے دل سے کچھ اور کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہو رہی تھی کربلا میں، جب جنگ ہو رہی تھی کربلا میں، روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ماں اور بیٹے کا وہاں سے گزر ہوا. جب تلواروں کی آوازیں آنے لگی تو ماں نے اپنے بچے کو بھیجا اور کہا کہ اے میرے بیٹے ذرا جا کے دیکھو، آواز آ رہی ہے تلوار کی، کیا ہوا ذرا جا کے دیکھو، کیا کوئی جنگ ہو رہی ہے یا کوئی لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں یا کیا ہو رہا ہے، ذرا دیکھو تلواروں کی آواز آ رہی ہے. وہ بچہ جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں واپس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اے میری ماں کیا بتاؤں، یہ جو تلواروں کی آوازیں آ رہی ہے یہ یزیدیوں کی تلواروں کی آوازیں ہیں جو امام حسین علیہ السلام پر چل رہی ہے، جو نماز رسول کی گردن پر چل رہی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کو وہ لوگ شہید کر رہے ہیں. اے ماں یہ وہ آواز ہے تلواروں کی. جیسے ہی ماں نے یہ سنا اپنے بچے کو کھینچ کے مارا اور مار کر کہا کہ اے بیٹے تجھے شرم نہیں آئی؟ بیٹا کہنے لگا کہ اے ماں کیا بات ہو گئی؟ تو ماں کہنے لگی کہ اے بیٹے وہاں پر نواز رسول کو شہید کیا جا رہا ہے اور تو دیکھ کر واپس آ گیا کہ امام حسین کو شہید کیا جا رہا ہے. ارے جا امام حسین کے پاس، ان کے قدموں میں گر، معافی مانگ، اور امام حسین سے پہلے تیری گردن کٹنی چاہیے، امام حسین کی گردن نہیں کٹنی چاہیے. یہ جذبہ اس زمانے کے مسلمانوں کا تھا، دین کے لیے، سرکار کے لیے، سرکار کے گھرانے کے لیے جان و مال کو قربان کرنے کا جذبہ اس زمانے کے مسلمانوں میں تھا. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس؟ نہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور ان کا مرتبہ، ان کی وقار اتنی زیادہ ہے ہمارے پاس جس طرح پرانے لوگوں میں تھا. نہ اسلام کی اہمیت ہے، نہ اسلام کا مقام ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ہم خالی جب محرم کا مہینہ آتا، جب یہ کربلا کے واقعات کو سنتے ہیں، ہم تھوڑی دیر مایوسی کا اظہار کرتے ہیں، تھوڑی دیر رو لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا. یاد رکھنا یہ حق ادا نہیں ہوگا. آج ہم جو آرام سے فین کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ بول رہے ہیں، یہ صدقہ سرکار امام حسین کا ہے. اس فین کے نیچے بیٹھ کر ذکر کرنے کے لیے امام حسین نے وہاں پر کتنی قربانیاں دی، امام حسین نے وہاں پر کتنی قربانیاں دی. اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے، یزید کو مان لیتے، قسم خدا کی دین آج ہم تک نہیں پہنچتا. آج ہم جو مسلمان بنے ہیں، جو اللہ اللہ بول رہے ہیں، یہ صدقہ سرکار امام حسین علیہ السلام کا ہے. امام حسین کے تصدق میں، امام حسین کی شہادت کے تصدق میں اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، اللہ نے ہم کو دیندار بنایا، اللہ نے ہم کو اللہ اللہ کہنے کی توفیق عطا کیا. اور آج ہمارے پاس اس کی بھی اہمیت نہیں ہے. جمعے کو ایک بار نماز کو آتے، وہ بھی اللہ اللہ بول کے، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں میں سنا کہ صرف عید کو عید نماز پڑھتے. امام حسین کیا اسی وجہ سے کربلا میں شہید ہوئے تھے؟ کیا امام حسین اسی وجہ سے کہ لوگ نمازوں کو چھوڑ دے، لوگ مسجدوں کو آنا چھوڑ دے، لوگ جو ہے دین پر عمل کرنا چھوڑ دے؟ جب دین اور دنیا یہ دو چیزیں ان کے پاس ہو تو دین کو لات مار کر وہ دنیا کو لے. کیا اس مقصد سے امام حسین شہید ہوئے تھے؟ نہیں. امام حسین کا مقصد تو یہ تھا کہ جب دین اور دنیا دو چیزیں آ جائے تو میرے ماننے والے لوگ، میرے چاہنے والے لوگ دنیا کو لات مارے اور میرے چاہنے والے لوگ دین کو قبول کرے، دین کو قبول کرے. چاہے دنیا میں ان کو مصیبتیں آ جائے، دنیا میں پریشانیاں آ جائے، دنیا میں ان کو جو ہے بہت زیادہ تکلیفیں آ جائے، وہ بھوکے رہیں، پیاسے رہیں اور تڑپ تڑپ کر مر جائیں، لیکن کبھی دین کا دامن نہیں چھوڑے، ہمیشہ دیندار رہیں، دین پر عمل کرتے رہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کا مشن ہے. مسلمانوں، آج ہم کو ذکر حسین سے زیادہ فکر حسین کرنے کی ضرورت ہے. امام حسین کو یاد کرنے سے زیادہ امام حسین کے مشن پر ہم کو چلنے کی ضرورت ہے. جب ہم امام حسین کے مشن کو اپنائیں گے اور ان کی طرح دین کی محبت کو اپنے اندر پیدا کریں گے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اسلام کو زندہ کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو زندہ کر لیے تو ہمارے لیے یہی کافی ہے. آج ہر مسلمان اپنے آپ کو نئی زندگی عطا کر دے. کیا ہے وہ نئی زندگی؟ وہ پرانے دنیا دار زندگی کو چھوڑ کر ایک دیندارانہ زندگی کو ہم یہاں سے شروع کرنا. اور
آج سے یہ عزم کر لینا، آج سے یہ وعدہ کر لینا کہ مرتے دم تک میں امام حسین کا پکا اور سچا غلام بن کے زندگی گزاروں گا، میں مر جاؤں گا لیکن کبھی امام حسین کے طریقے کو نہیں چھوڑوں گا، امام حسین کے مشن کو نہیں چھوڑوں گا، امام حسین کے جو دین کے لیے امام حسین نے شہادت کا جام نوش کر لیا، میں کبھی اس دین کو نہیں چھوڑوں گا۔ قسم خدا کی جب یہ مشن لے کر ہم زندگی گزارنا شروع کریں گے، امام حسین بھی کل قیامت میں دیکھ کر کہیں گے کہ اے اللہ، اگر میرا کوئی سچا غلام تھا تو یہ غلام تھا، یہ غلام تھا۔ جنت کے سردار وہ ہیں، جنت کو دینے والے وہ ہیں۔ سردار کو خوش کرے تو جنت ملتی، سردار ناراض ہو گیا تو جنت نہیں ملنے والی۔ گھر کا بڑا راضی ہے تو گھر میں آ سکتے، گھر کا بڑا دشمن ہے تو آپ گھر میں انٹر نہیں ہو سکتے۔ جنت امام حسین کی ہے، جنت امام حسن کی ہے، جنت فاطمہ الزہرا کی ہے، جنت حضرت علی کی ہے، جنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جب ان کو راضی کریں گے تو آپ کی جنت میں انٹری ہوگی، ورنہ جنت ہم کو ملنے والی نہیں ہے۔ تو الغرض مسلمانوں ادباً گزارش ہے، اپنی زندگیوں کو ہم کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے مشن کو، امام حسین کے فکر کو اور امام حسین کے مقصد کو اپنے سامنے رکھنا اور اس کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو بھی ہم بولتے ہیں سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کا پکا اور سچا غلام بن کر زندگی گزارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اللہ دیندار بنائے اور دین پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔